السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواب کی تعبیر، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یار ہم جب بھی سوتے ہیں تو خواب میں اکثر جو ہے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ہم سانپ کو دیکھتے ہیں یا تو بچھو کو دیکھتے ہیں یا ایسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ کچھ ہفتوں سے مسلسل سانپ دیکھتے تھے۔ پہلے انہوں نے سفید سانپ دیکھا، اس کے بعد سپنے میں کالا سانپ دیکھا، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سانپ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ سانپ کو اس نے کچل دیا۔ تو یہ اس طریقے کے خواب سے وہ پریشان ہو کر ایک جھوٹے عامل اور جھوٹے مکار جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس گیا۔ خدا را یقین مانے کہ بعض مرتبہ ہمارے نہ جاننے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ سوال کرو جاننے والے سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اس انسان سے آپ جا کر اپنے معاملہ کو حل کروائیں جو داڑھی رکھ لے۔ ہر داڑھی رکھنے والا، ٹوپی پہننے والا عالم نہیں ہوا کرتا، اس کو شریعت سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ وسائی بتاتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایک تعویذ دی، تعویذ دینے کے بعد آگ کے سامنے مجھے چکر لگانے کے لیے کہا، اور اس میں کچھ پڑھ کر جس طریقے سے پنڈت وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ جو بتلا رہے تھے تو ان کے بتانے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس جھوٹے عامل نے ان سے شرکیہ اعمال کروائے، اور اس عامل نے یہ کہا کہ اسے 40 دن آپ کو اسی طریقے سے روزانہ کرنا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے بندے نے کال کیا اور اس کے بعد میں نے اس کی پوری وضاحت کی کہ اس طریقے سے آپ کا ایمان جا سکتا ہے۔ فوراً میں نے کہا کہ آپ اسے توبہ و استغفار کریں۔ آئیے جانتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اور خواب میں سانپ کا نظر آنا، بار بار سانپ کا نظر آنا کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم جب خواب میں سانپ دیکھتے ہیں تو اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تعبیر کہ خواب میں اگر آپ نے سبز سانپ کو دیکھا، ہرے سانپ کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب آپ کو کوئی خوشی ملنے والی، اور اس سانپ کا نظر آنا آپ کی کسی خزانے کے طرف یا رزق میں وسعت کے طرف یا آپ جو تجارت کر رہے ہیں اس تجارت میں برکت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ نے سفید سانپ دیکھا، اس سانپ کو آپ نے دیکھا کہ وہ سفید کلر کا ہے، سفید رنگ کا ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، بس آپ نے سانپ کو دیکھا کہ وہ سفید کلر کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دشمن ہے۔ اور اگر آپ نے کالے رنگ کا سانپ دیکھا، ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کا کال آیا، انہوں نے کہا کہ میں بار بار جب سوتا ہوں تو کالے رنگ کا سانپ مجھے نظر آتا ہے، تو اگر آپ نے کالے رنگ کا سانپ دیکھا، سیاہ رنگ کا سانپ دیکھا، اس کی علامت یہ ہے کہ عن قریب آپ کو ایسا دشمن ملنے والا ہے، ایسا دشمن آپ کا پیدا ہو چکا ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ کو سپنے میں سانپ دوڑا رہا ہے، چاہے سفید سانپ ہو یا کالا سانپ ہو، اگر وہ دوڑا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عن قریب دشمن آپ کو نقصان پہنچاوے گا۔ اگر آپ نے اس سانپ کو کچل دیا یا اس سانپ کو مار ڈالا تو آپ دشمن پر غالب ہو جائیں گے۔ یا اس طریقے سے ہوا کہ آپ نے سانپ کو تو کچلا نہیں، لیکن سانپ آپ کو دوڑایا اور دوڑانے کے بعد آپ کو ڈسا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کو نقصان تو پہنچانا چاہتا ہے لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے سانپ کے بچے کو دیکھا لیکن وہ سانپ کا بچہ آپ کو ڈس نہیں رہا ہے، آپ کو دوڑا نہیں رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک طریقے کا سانپ دیکھتا ہوں کہ سوتا ہوں تو ایک سانپ آتا ہے، کہ جب بھی سوتا ہوں تو وہ سانپ سپنے میں آتا ہے اور اس سانپ کو میں 2 ٹکڑا کر دیتا ہوں، جو سر کے جانب کا جو حصہ ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ میرے طرف بڑھتا ہے، پھر میں اس کو کچل دیتا ہوں، پھر وہ مر جاتا ہے، لیکن دوسرے دن پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں اور اس کا جو سر کا طرف کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پھر میرے طرف آگے بڑھتا ہے، میں اس کو کچل دیتا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس طریقے کے خواب سے میں پریشان ہوں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس کا اگر اس طریقے کا خواب آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو نقصان تو پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ تو تعبیرات ہوئے تھے، اب کیسے ان خواب سے اور اس طریقے کے خواب سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض خواب جو ہوتے ہیں شر سے بچنے کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ تو خواب کا دیکھنا
خواب میں سانپ دیکھنا یا اس طریقے کی جو بھی چیزیں ہیں، ان خواب سے کیسے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طریقے کے خواب تم دیکھو تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی نیند کھلے بائیں جانب تھتکارو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طریقے کے خواب دیکھو تو اعوذ باللہ من شرہا کثرت سے پڑھا کرو، اور اس طریقے کے خواب کو دوسروں کے سامنے بیان مت کیا کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس خواب کے شر سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے، جو لوگ پریشان حال ہوتے، خاص طور سے عورتیں اور خاص طور سے بوڑھی عورتیں جو گھر میں ہوتی ہیں، وہ ان جاہلوں کے چکر میں اور جھوٹے تعویذ بنانے والے اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کے چکروں میں چلی جاتی ہے، اور اپنے خواب جب اس کو بیان کرتی ہے تو اس پاگل کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار کالا سانپ ہے یہ جادو ہوگا، یا اس طریقے کا سانپ ہے یہ کالا جادو ہوگا۔ تو اس طریقے کے بے شمار اپنے ناقص عقل میں یا پیسہ اینٹھنے کے لیے بے شمار غلط چیزیں وہ بتاتا ہے، اور عورتیں ڈر جاتی ہیں، اور ڈرنے کے بعد وہ اس طریقے کے شرکیہ اعمال کرنے پر تیار ہو جاتی ہے اور کرتی بھی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خدا را جب بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ حدیث میں کیا اس چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ کسی عالم سے، کسی مفتی سے ضرور معلوم کرنا، اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے۔ اعوذ باللہ من شر، یا اس طریقے کے بے شمار دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کو پڑھ کر ہم اس طریقے کے خواب سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس طریقے کے خواب بار بار آ رہے ہیں، یا آپ کے اوپر اس طریقے کا صحیح معنی میں بھی اگر جادو کیا ہوا ہے، تو آپ کو روزانہ صبح و شام سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت جو صبح کرے تو شام تک وہ حفاظت میں رہتا ہے، شام کو اگر کوئی کرے تو صبح تک وہ حفاظت میں رہتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس طریقے کی پریشانی لاحق ہے تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس طریقے کی جو مسنون دعائیں ہیں ان مسنون دعاؤں کا ورد کریں، اللہ سے اس چیزوں سے، اللہ سے ایسی چیزوں سے پناہ مانگا کریں۔ جھوٹے عاملوں اور جھوٹے جاہل پیروں کے چکر میں ہرگز نہ پڑے، وہ آپ کا پیسہ تو کھائیں گے ہی، ساتھ میں آپ کے ایمان اور آپ کی عزت میں بھی ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ ان جاہلوں کے چکر میں نہ آئے اور اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔